اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں پھر ارشاد فرمایا یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق الحذار الموت واللہ محیط بالکافرین، وہ بجلی کے کڑک کے یعنی کڑک کے سن کر موت سے ڈر جاتے ہیں اور اپنی انگلیوں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ اس کی اتنی تیز آواز ہوتی ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اپنی کڑک سے، یعنی اس کی کڑک سے، بجلی کی بادل کی گرج جو ہوتی ہے بجلی کی کڑک سے ڈر جاتی ہے، اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں۔ اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے بے شک، یعنی ان کی یہ احتیاط ان کے کچھ کام نہ آئے گی، وہ انگلی کانے میں ٹھونسیں کہ نہ ٹھونسیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کافروں کو گھیرنے والا ہے اور ان کی یہ احتیاط ان کے کچھ کام نہ آئے گی۔ بس کانوں میں اگر انگلی ٹھونس لیں گے تب آوازی تو نہیں آئے گی، لیکن جو آپ پہ ان پہ جو کافروں پہ بلا آنے والی ہے اس سے وہ اس احتیاط سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، چاہے وہ کہیں بھی جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے، ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے اور ہم پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، تو وہ لوگ غلط سوچتے ہیں اور نہ وہ بھاگ سکتے ہیں، وہ نکل سکتے ہیں۔ وہ کہیں بھی جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، اللہ تعالیٰ ان پر غالب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہر وقت ہیں۔ یہ اللہ کی مشیت اور ادارے کے تحت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نہیں گھیر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا میں ہر جگہ گھیرے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا احل یعنی کہ حل اتاک الحدیث الجنود فرعون و ثمود والذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط۔ یہ سورہ بروج کی آیت ہے اور آیت نمبر 20 ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور بھلا آپ کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا آپ کو لشکروں کا حال معلوم ہے، یعنی فرعون اور ثمود کا، جن کی بڑے بڑے لشکر تھے، جیسے عاد کی قوم بھی بہت مشہور تھی اور فرعون کی قوم بھی بہت مشہور تھی اور بہت وسیع تھی، اور ثمود کا بھی اور فرعون کا بھی۔ یہ جو قومیں تھیں بہت لشکر پر مشتمل تھی، لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں، اور بھی انہی کے ارد گرد گھیرے ہوئے ہیں، یعنی کہ اور بھی ان کے ارد گرد گھیرے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکاد البرق یخطف الابصار، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے، کیونکہ وہ شدید اور قوی ہے، ان کی آنکھیں کمزور ہیں، اور ایمان پر انہیں ثابت قدم بھی نصیب نہیں، وہ تو بھٹکتے ہی رہتے ہیں، وہ ثابت قدم ایمان پر نہیں ہے۔ ابن ابو طلحہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی مضمون مستحکم آیات منافقین کی تمام کمزوریوں کا کھول کر بیان کر رہی ہیں۔ جو کافر لوگ ہیں ان کا ذکر قرآن شریف کے اندر خوب تفصیل کے ساتھ کھول کر ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر فرمایا ہے۔ اور ہم نے پچھلی کلپ میں بھی ایک چیز آپ کو فرمائی ہے کہ اسی طرح منافقوں کا ذکر بھی بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر عطا فرمایا، بار بار ذکر فرمایا، بتایا بار بار، اور اسی طرح کافروں کا بھی۔ اور علی بن ابو طلحہ ہی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلما ادا لہم مشابہ فیہ کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اسلام کو جب عزت اور سربلندی نصیب ہوتی ہے تو نام منافقوں کو بھی قدر و اطمینان ہونے لگتا ہے۔ جب وہ اسلام کو جب عزت حاصل ہوئی، بلندی حاصل ہوئی، شوکت حاصل ہوئی، تب ان لوگوں کو، منافقوں کو بھی لگا، اطمینان ہونے لگا کہ بے شک یہ ایمان اتنی جلدی بہت ترقی پکڑ رہا ہے، بہت آگے چل رہا ہے، تو بے شک ہو سکتا ہے
کہ ایمان یہ قابل قبول ہو اور اچھا ہو اور بڑھیا ہو، اس سے بہتر کوئی ایمان نہ ہو۔ لیکن جب اسلام کو بھی کسی افطار کا سامنا، یعنی کہ کسی افطار کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ پھر سے کفر کی طرف لوٹ جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کفر کی طرف لوٹ جانے، یعنی کہ جب ایمان ترقی پڑتا ہے، عزت حاصل کرتا ہے، تب تو ایمان کی طرف ہو جاتے ہیں کہ ایمان بہت اچھا ہے، بہت بڑھیا ہے۔ اور جب ایمان میں کسی طرح کی پریشانی آتی ہے، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اس میں کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے، تو پھر لوٹ جاتے ہیں، ارے اس ایمان میں کچھ نہیں رکھا یار، یہ پریشان کر رہے ہیں، یہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہ ایمان تو بنا وجہ کا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں وہ پھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ جیسے کہ باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہوا، من الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن اصابته خیر مان به، یعنی اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کنارے پر شک پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر ان کا کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جاتے ہیں، جب کوئی ان کا فائدہ پہنچتا ہے، جب کہ انہیں اچھا لگتا ہے، انہیں کوئی منافع ہوتا ہے، انہیں فائدہ ہوتا ہے، تب تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ایمان کے پھر واپس پھر جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ کون سے ہوتی ہیں؟ خود غرض، جو اپنے غرضی کے خاطر، اپنی غرض کے خاطر، اپنے نفع کی خاطر تو دوسری طرف ہو جاتی ہے، اور جب دیکھتے ادھر پریشانی آئی تو اسے پھر دوسری طرف چلاتی ہے۔ مطلب پرست اور خود غرض لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیشہ دوری رہنا چاہیے اور ہٹ جانا چاہیے، ان لوگوں کے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی روایت کیا ہے کہ لوگ حق کو پہچانتے اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں تو ان کی بات یہ حالت استقامت میں ہوتی ہے، لیکن اسلام کی بجائے پھر یہ کفر کی طرف واپس آ جاتے ہیں تو حیران اور پریشان کھڑے رہ جاتے ہیں، حیران بھی رہتے ہیں اور پریشان یعنی کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اب وہ عالیہ، حسن بصری اور قتادہ اور ربیع بن انس کا بھی یہی قول ہے جو قول ابھی ہم نے آپ سے بیان کیا ہے۔ تو سیدی نے اپنی سند کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی روایت کیا ہے، جو اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہی قول زیادہ صحیح اور نمایاں ہے، یہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس قول کو مانو اور اس پہ عمل کرو۔ یہ جو بیان کیا ہے یہ بالکل سچ بیان کیا اور صحیح بیان کیا ہے۔ جب ایمانداروں کو ان کے ایمان کے بقدر نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ اللہ پہ ایمان لاتے تھے، ایماندار تھے، ان پہ بہت اچھا نور عطا کیا جائے گا، تب بھی روز قیامت لوگ اسی طرح ہوں گے کہ چنانچہ کچھ لوگ کو تو اس طرف قدر نور کیا جائے گا کہ جس کا روشنی سے کئی میلوں تک کرن اجالا کیا جائے گا، کئی میلوں تک۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کی روشنی کبھی جل اٹھے گی، یعنی کہ جل اٹھے گی اور کبھی گل ہو جائے گی، کئی طرح کے لوگ ہوں گے اس میں، یعنی کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی روشنی جلے گی بھی، بجھے گی بھی، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی روشنی چلتی رہے گی، روشنی ہوگی تو چلنے لگیں گے اور گل ہو جائے گی، پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو روشنی سے بالکل محروم ہی ہوں گے، جنہوں کبھی ایمان لائے ہی نہیں ہوں گے تو وہ روشنی سے محروم ہو جائیں گے۔ خالص منافقوں کے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول المنافقون والمنافقات منافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اور اس دن منافق و مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ تم ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کرنا ہے۔ کون سے دن؟ جب آخرت کا وقت ہوگا، جب نفسی کا عالم ہوگا، اور جو ایمان والے اور ایمان والیاں عورتیں ہوں گی وہ نور ہی نور میں ہوں گی، اور جو گمراہ کیے جاتے تھے گمراہ ہوں گے، جو ادھر سے ادھر، اور جو ایمان ہی نہیں لاتے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہاری روشنی حاصل کر لیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو ہٹ جاؤ، وہاں نور تلاش کرو جہاں پہ تم رہتے تھے، اسی جگہ کا نور تلاش کرو، اب ہمارے ساتھ کیوں آتے ہو؟ اب ہمارے ساتھ مت آئیے، جب ہم کہتے تھے تب تو آپ نہیں آتے تھے، تب تو کہتے تھے ہم صحیح ہیں، آپ گمراہ ہو،
آج تمہیں کیا ہوا، اپنے وہی نور پہ جاؤ اور وہیں تلاش کرو جو کہ اسے وہ تلاش ہی نہیں کر پائیں گے اور نہ بھی انہیں وہ نور مل پائے گا۔ مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تری المنافقین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وایمانہم بشراکم وسرائرکم اليوم الجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک فوز العظیم۔ سورہ حدید ہے، آیت نمبر 12 ہے۔ اس دن آپ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھیں گے، اس دن جب دیکھنے کا وقت ہو دیکھیں گے تو ان کے نور ان کے آگے اور ان کے دائیں بائیں دوڑتا ہوگا، دائیں بھی اور بائیں بھی ان کا نور چاروں طرف سے انہیں گھیر لے گا اور دوڑتا ہوگا۔ کہا جائے گا آج تمہیں ایسی باغوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم ایسی ایسی نہروں میں رہو گے، تمہیں نور چاروں طرف سے گھرے گا، تو آج میں وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ آج انہی نہروں میں رہو، انہی محلوں میں رہو جس کی میں نے تمہیں دنیا میں بشارت دی تھی، اسی جگہ آ جاؤ آج جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، قرآن میں وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ تم جنت میں جاؤ گے جن کے نیچے اچھی نہریں روا ہوں گی۔ میں نے اس کی تمہیں دنیا میں ہی بشارت دی تھی، قرآن شریف میں آیتیں بھی نازل فرمائی تھی، اللہ کے رسول نے بھی آپ سے فرمایا تھا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے ایمان والوں کے لیے، وہ ہمیشہ اس میں رہتے رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان یکتا رکھتے ہوں گے، جنہیں چاروں طرف سے نور گھیرے گا اور وہ جنت میں اعلیٰ مرتبے میں ہوں گے، نیچے ان کے نہریں جاری ہوں گے۔ اور فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اس دن اللہ ان پیغمبروں کو، ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا ان کے، کبھی داہنی اور بائیں طرف دونوں جانب چلتا رہے گا اور دوڑتا ہوا ہوگا۔ اللہ نے جس بات کو ان لوگوں سے وعدہ فرمایا تھا، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، میرے قرآن پہ عمل کرتے ہیں، میری باتوں پر عمل کرتے ہیں، تمہاری باتی بتائے پر عمل کرتے ہیں، بے شک وہ جنت میں جائیں گے اور ان کا نور آگے پیچھے دوڑتا ہوا ہوگا، دوڑے گا آگے پیچھے۔ تو بے شک آج میں نے جس بات کی تمہیں بشارت دی تھی، جس بات کا وعدہ کیا تھا، آج وہی دن آ چکا ہے۔ اے نبی میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، جن لوگوں نے آپ پر ایمان لایا میں انہیں بھی رسوا نہیں کروں گا۔ اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما دے۔ ان لوگوں پر تو پورا کر دیا تو نے وعدہ، ہمیں ہی معاف فرما دے، ہمارے پر بھی پورا کر دے۔ بے شک تو ہر چیز پر خوف قادر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں نہیں بتایا تھا؟ اب تمہارا ایمان لانے کا، تمہاری تعریف کرنے کا، تمہارے سے کچھ بات کرنے کا مطلب ہی نہیں ہے۔ اب تم مجھے مانو یا نہ مانو کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ میں نے جس چیز کا تمہیں وعدہ فرمایا تھا اس وقت آپ وعدہ پورا نہیں کر پائے، اس وقت آپ پیچھے ہٹ گئے، جس کی آج تمہیں سزا مل رہی ہے۔ آج آپ کے ایمان لانے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج آپ مجھ سے التجا کر رہے ہو، فریاد کر رہے ہو، لیکن آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو آج زندگی میں تم اپنی زندگی میں تو کفر کرتے رہے، منافقت کرتے رہے، ہمارا اور میرے رسول کا کبھی کہنا نہیں مانا کہ ہم دیکھ لیں گے۔ آج مجھے صحیح کر کے کیا مطلب ہے؟ جب دنیا میں ہی تم ایمان لاتے، میری باتوں پر عمل کرتے، اپنے رسول پر کی باتوں پر عمل کرتے، میرے قرآن پر عمل کرتے، تو انشاءاللہ تعالی آج یہ نور آپ کے ساتھ بھی ہوتا، آپ کے بھی آگے پیچھے چلتا، دائیں بائیں چلتا، لیکن آپ
कुछ मतलब नहीं है। अबू हातिम अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी रिवायत किया, यस नूरुहुम बैन यदिहिम, उसके बारे में रिवायत किया है कि वो अपने अमाल के हिसाब से पुलसरात से गुजर जाएंगे जिनके अमाल अच्छे होंगे। कुछ लोगों का नूर पहाड़ की तरह होगा और कुछ खजूर के दरख्त के मानिंद, जैसी जिसकी नेकियां होंगी, जैसे इसके अमाल होंगे, वैसी उनका नूर उनके अमाल के मुताबिक होगा। सबसे कम नूर उस शख्स का होगा जिसकी रोशनी में उसके अंगूठे में होगी, रोशनी इसके अंगूठे में होगी, जो सबसे कम नूर होगा, और वो कभी जलेगी और कभी बुझ जाएगी। उसकी रोशनी जो होगी वो कम होगी, और वो कम ऐसी होगी, कभी जलेगी और कभी बुझ जाएगी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत किया है कि रोज़े क़यामत अहले तौहीद में से हर एक नूर अता किया जाए, हर एक को नूर अता किया जाएगा, मुनाफिक का नूर गुल हो जाएगा। तो मोमिन भी इस मंजर को देख कर डरेंगे और अपने रब ताला से दुआ करेंगे। जो मुनाफिक होंगे उनका नूर गुल होगा, तो इस मंजर को देख के जो है वो मोमिन भी अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे और दुआ करेंगे, रब्बना मिम लना नूरिना, ए हमारे परवरदिगार हमारे नूर हमारे लिए पूरा कर। ज़हाक बिन मज़ाहम से रिवायत किया कि हर उस शख्स को जिसने दुनिया में ईमान का इजहार किया होगा, रोज़े क़यामत नूर दिया जाएगा, मंगल पुलसरात अबूर करते हुए मुनाफिक का नूर गुल हो जाएगा, और मोमिन ये मंजर देखेंगे तो डर जाएंगे और दुआ करेंगे, रब्बना तुम लना नूरुना, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, ए मौला करीम हमें भी तो नूर अता फरमा दे। और मोमिन काफिरों मुनाफिकों के इक़साम इस तफसील से मालूम हुआ होगा कि लोगों की किस्में हैं कि उनसे कई तो खालिस मोमिन हैं, यानी कि मोमिन की किस्में कई हैं, कई तो खालिस मोमिन है। उनका अल्लाह ताला ने सूरह बकरे की इब्तिदाई 4 आयत में भी जिक्र फरमा दिया है, और कुछ खालिस काफिर हैं, उनका उसके बाद वाली आयत में भी जिक्र है, जो पहले आयतें गुजरी उसके 4 आयतों के बाद जिक्र है। और कुछ लोग मुनाफिक हैं, मुनाफिकों की 2 किस्में हैं, खालिस मुनाफिक हैं, उसके लिए आग वाली, एक खालिस मुनाफिक हैं तो उनके लिए आग वाली मिसाल बयान की गई है। तशकीक में मुब्तला फासिक जिनके सामने कभी तो ईमान की रोशनी जगमाने लगती है और कभी बुझ जाती है, तो उनके लिए बारिश वाली मिसाल बयान की गई अल्लाह ताला ने। उन लोगों का नफाक पहले दर्जे को मुनाफिक से कमतर होता है, उन लोगों का नफाक पहले दर्जे वालों से कमतर होता है, ये वो लोग हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे जैसे जिसका ईमान होगा, जैसे जैसे जिसकी ईमान की मजबूती होगी, वैसे वैसे नूर उसके साथ होगा, और जो गुमराह हुए हैं वो अंधेरे में रहेंगे। जो मुनाफिक हैं उनके मुनाफिकों के मुताबिक ही उनका नूर रहेगा, और जो प्योर मुनाफिक हैं उनका प्योर मुनाफिक यानी उनकी भी गुल रहेगी, और जो ईमान रखते हैं उनके आगे पीछे दौड़ेगा। जिनका ईमान कमजोर, कभी कम कभी ज्यादा होता, उसके मुताबिक ही उनका नूर उनके चारों तरफ से घेरता हुआ नजर आएगा। तो नाज़रीन किराम, ये हमारी ईमान की हालत जो दुनिया में रहती है, इस ईमान की इसी तरह का जजा और सजा जो है, जैसे कुफ्र की ईमान की, वैसी अल्लाह ताला वहां अता फरमाएगा। हमारे दिलों को वो देखता है, हमारी इबादतों को देखता, हमारी रियाजत को देखता, और हमारे दिल को देखता है मौला करीम। हमारे दिलों के मुताबिक ही वो हमें उसकी जजा और उसकी सजा दोनों अता फरमाएगा, और हमें नूर भी उसी तरह अता फरमाएगा, पुलसरात से भी उसी तरह उतारेगा जैसे हमारे अमाल नामे हो गए। जो लोग कहते हैं कि तलवार से बारीक वो धार है, बेशक सही है पुलसरात की, लेकिन हमारे नामे एमाल के मुताबिक जैसे हमारे नामे एमाल होंगे, वैसे ही हमें अल्लाह ताला पुलसरात से गुजर अता फरमा देगा। तो नाज़रीन किराम, कहने का मकसद यह है कि अपने ईमान को ऐसा मजबूत और पुख्ता करो जैसा अल्लाह ने कुरान और हदीस के अंदर मौजूद फरमाया, हुक्म फरमाया, और जैसा अल्लाह के रसूल ने हुक्म सादिर फरमाया, और जैसे कि सहाबा किराम, ताबाइन, तबाइन, अज़वात मुताहरीन, खुलफा राशिदीन, बहुत सारे सहाबा किराम जैसे इस तरह से ईमान रखते थे। उसी तरह जैसे बुजुर्गान दीन या सूफिया किराम ने भी ये नूर
ایمان کا نور روشن کیا ہے، ایمان کو روشن کیا، اپنے مذہب کو روشن کیا، اسی طرح آپ لوگ بھی اپنے مذہب کو مضبوطی سے قائم کرو، مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب و کامران کرے اور آخرت میں انشاءاللہ اس کا صلہ ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو ہماری یہ پھر کلپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی مزید پھر ایسی ویڈیوز کے ساتھ میں ہم آپ کو بار بار یہ چیز عطا فرمائیں گے، نئی نئی روحانیت کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت چاہیے، لیکن ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بار بار شیئر کرو، سبسکرائب کرو، زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کرتے جاؤ، اپنے گروپوں پہ بھی، اپنے اسٹیٹس پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری کلپوں کو لگائیے، جو انشاءاللہ تعالی دوسرے تک بھی پہنچے، اسے دیکھ دیکھ کے آدمی سنیں اور انشاءاللہ اپنے ایمان میں مضبوطی لائیں، اپنے ایمان میں اضافہ لائیں اور اپنے علم میں بھی اضافہ لائیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر ملاقات ہوتی ہے مزید ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ میں انشاءاللہ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔